پہلے بھی انسانیت موجود تھی، انسان موجود تھا، لیکن قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر من باپ کے ماں کے پیدا ہوا تھا۔ کیا یہ درست ہے یہ بات؟ نہیں لکھا ہوا کہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کسی انسان سے وہ پیدا ہوا۔ آدم کا جب آدم کی بات کرتے ہیں تو کس آدم کی بات کرتے ہیں؟ جس کو آدم کی اصطلاح دو وجودوں پر اطلاق پاتی ہے۔ ایک وہ وجود جو پہلا نبی تھا، جی، اس کے متعلق تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس وقت ظاہر ہوا جب دنیا میں ہر طرف انسان پھیلے پڑے تھے، اور یہ بھی 6000 سال پہلے کی بات ہے، جبکہ دنیا میں انسان 1,40,000 سال سے بستا چلا آ رہا تھا۔ تو اس لیے ایسی بات قرآن کی طرف منسوخ کرنا جو نہ قرآن میں کہی ہو، نہ سائنس اس کی گواہی دے، ناجائز بات ہے۔ قرآن کریم نے آدم کی پیدائش کے متعلق کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے پہلے عورت کو آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی پسلی سے حوا پیدا کی۔ یہ سارے فرضی قصے ہیں، قرآن نے یہ بات نہیں بیان کی۔ قرآن کریم جس آدم کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا، وہ نبی کی بات کر رہا ہے اور نقشہ نبی کا بیان کرتا ہے۔ فرماتا ہے جب ہم نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر لیا اور اس میں اپنی نفخنا فیہ من روحنا یا نفخنا فیہ نفخت فیہ من روحی، یہ اس قسم کے الفاظ ہے۔ کیا ہے ایسے الفاظ؟ ونفخ فی الروح، نفخنا فیہ من روحنا، پہلے بات تھی وہ درست ہے۔ تو اس میں اس کے مراد یہ ہے جب ہم نے اس کو الہام کیا، ٹھیک ٹھاک جب ہو گیا تو پھر تو مکمل ہو ہی چکا تھا۔ پھر نفخ روح سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو زندہ کیا، مراد یہ ہے ہم نے جب اس کو الہام کیا، اس کو معمور بنایا، پھر سب سے کہا کہ اب اس کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ تھا کہ پہلے خدا تعالیٰ نے آدمیوں میں سے جو موجود تھے بعض کی اصلاح فرمائی، ان کو انسانی قدریں سکھائیں، ان کی تہذیب کو چمکایا اور صاف ستھرا کیا۔ جب وہ مہذب بااخلاق انسان بن گئے اور اس قابل ہوئے کہ خدا ان سے ہم کلام ہو، تو خدا نے ان پر الہام کیا اور ان پر اپنی وحی کی نیت ہوگی۔ جب وہ معمول ہو گئے تو خدا کے اذن سے اس لائق ٹھہرے کہ لوگ ان کی بات مانیں، ورنہ بحیثیت انسان کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی اور کو خام خواہ چودراہٹ جتائے۔ نبی کو خدا نے معمول کیا، اس لیے ان کا حق بنا۔ سجدے سے مراد اطاعت ہے، سجدے سے مراد زمین کے اوپر سر رکھنا نہیں ہے۔ یہ ہے مضمون۔ اس کا کیا تضاد آپ دیکھتے ہیں دوسری جگہ سے، وہ واضح کریں۔ پیدائش کے بارے میں ہاں، وہ کیا کہ اس سے ثابت ہوا جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پیدائش والے آدم کا ذکر ہے جی، وہاں انسان کا پہلا انسان بنانے کا ذکر ہے۔ اچھا جی، وہ نبی آدم کی بات نہیں ہو رہی۔ وہاں یہ بحث ہے کہ اگر کوئی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے تو کیا وہ خدا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو تم خود مانتے ہو، اور یہاں بعض دفعہ استدلال میں دشمن کا عقیدہ مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو یہ دلیل پیش کرتے تھے وہ عیسائی کہ چونکہ حضرت مریم نے بغیر خامن سے ملے بچہ جانا اور مسیح کا باپ نہیں تھا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہوا اور الوہیت کا حقدار قرار دیا۔ اس کے جواب میں استدلال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال تو پھر آدم کی مثال سے مشابہ ہوگی، اور آدم کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اس کا باپ تھا نہ اس کی ماں تھی، تو پھر وہ پکا خدا ہو گیا نا۔ پھر یہ تو پھر آدھا خدا بنے گا آدم کے مقابل پر، اور تم اس کو رد کر رہے ہو۔ یہ طرز استدلال ہے، یہ واقعات کا بیان نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جہاں بھی پہلے آدم کی بات ہوئی ہے
وہاں قرآن کریم نے بالکل مختلف بات بیان فرمائی ہے. وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں نکاح میں پڑھی جاتی ہے پہلی آیت, اس کو غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ. اے لوگو انسان, خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. سمجھے؟ مٹی سے نہیں فرمایا, یہاں فرمایا ہے ایک جان سے پیدا کیا. من نفس واحدۃ ہے, نہ میاں نہ بیوی نہ جوڑا, بلکہ واحدہ کوئی چیز ہے اکیلی جو آگے پیدا کر سکتی ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, پھر ہم نے اس اکیلی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا, اور پھر ان دونوں میں سے انسان پیدا کیے. رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, مرد بھی اور عورتیں بھی. اب یہ جو مضمون ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آدم کا تصور پیدائش کا پایا جاتا ہے. بالکل کھلا کھلا واضح اور بالکل روشن مضمون ہے. اس میں کہیں قائمہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا اس تصور کا جو عوام الناس میں پایا جاتا ہے. اس کا حل, اس آیت کی سمجھ جدید سائنس کی دریافتوں سے آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے اگر ان کا مطالعہ کیا جائے. جو زوالوجسٹ ہیں یا بایولوجی, زندگی کی سائنس سے تعلق رکھنے والے, وہ بتاتے ہیں کہ آغاز میں جب زندگی پیدا ہوئی اس میں نشو و نما پائی تو جوڑا نہیں ہوا کرتا تھا, بلکہ اکیلی جان بچے پیدا کیا کرتی تھی. نباتات میں بھی یہی حال تھا اور حیوانات میں تھا. یعنی ایک ہی سیل, ایک ہی خلیہ جس کو امیبا مثلا کہیں گے, جانوروں میں آغاز کا خلیہ امیبا ہے, وہ بیچ میں سے دو حصوں میں منقسم ہو جاتا تھا اور دو چھوٹے چھوٹے امیبا بن جاتے تھے, گویا دونوں بچے پیدا ہو گئے. رفتہ رفتہ ایک لمبے عرصے کے بعد اسی ایک سے اس کا جوڑا پیدا ہوا اور زندگی کی شکل بدلنے لگی. پہلے جوڑا جو پیدا ہوا وہ نسبتاً چھوٹا تھا, پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوا, پھر اس نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ زیادہ مضبوط ہو گیا, اور اس طرح دنیا میں جوڑے کی نسل کا رواج جاری ہوا. اور جب انسان بنا ہے تو انسان, پہلا انسان اسی قسم کے جوڑے کی اولاد تھا جس کے اندر خلقی تبدیلیاں اتنی پیدا ہو گئی کہ وہ گویا پرانوں کی نسل نہ رہا, ایک نئی چیز بن گیا. یہ سائنس کی دریافت مد نظر رکھ کر اب اس آیت کا دوبارہ مطالعہ کریں, اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اللہ کا تقوی, اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ, اس نے یہاں ترجمہ یوں کرنا پڑے گا, اس نے تمہاری پیدائش کا آغاز نفس واحد سے کیا تھا, اس کو جوڑا نہیں ہوا کرتا تھا. وخلق منہا زوجہا, پھر اس نفس واحد کی پیدائش کے طریق کو بدل کر اس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا. ابھی انسان نہیں پیدا ہوئے. وخلق منہما, جب انسان پیدا ہوئے ہیں تو وہاں دو کی ضمیر بیان فرمائی. ان جانوروں میں سے جو دو ہو چکے تھے اور میاں بیوی کے طور پر, نر مادہ کے طور پر بچے پیدا کرتے تھے, ان میں سے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے پھر انسان, مرد اور عورتیں پیدا کیے. تو کتنی واضح روشنی ڈالی ہے, کسی شک کی گنجائش نہیں رکھی. سمجھ گئے بات؟ یہ ہے خلق آدم سے مراد وہ آدم جو پیدائش آغاز سے تعلق رکھتا تھا, جس سے آگے آدمیت بنی. اور باقی جگہ یا تو نبی آدم کا ذکر ہے یا الزامی جواب ہے ان لوگوں کا جو ایک فرضی اعتراض, بےہودہ لفظ اعتراض کرتے تھے. ان کا منہ بند کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی,
پھر تمہارا آدم تو پھر گویا کہ خدا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی سے ادنا ہو. خدا تھوڑی ہے. جی جزاک اللہ.